وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی تفسیر آیت نمبر 54 تک گزشتہ اتوار کو تفسیر بیان کی گئی تھی۔ آج آیت نمبر 55 سے درس کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالی نے جو احسانات کیے ہیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ احسان کیے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو احسان اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا وہ یہ کہ فرعون اور فرعون کے لشکر سے بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، سب سے پہلا۔ اور جو فرعون اور آل فرعون بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے تھے کہ جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو ذبح کر دیتے، ان کو قتل کر دیتے، اور جو لڑکیاں پیدا ہوتی تو ان کو رہنے دیتے۔ اس عذاب سے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر توریت دینے کے لیے طلب فرمایا، 40 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر گزاری، اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل ایک بچھڑے کی پوجا اور اس کی عبادت میں مشغول ہو چکے ہیں۔ اور پھر ان کے اس گناہ کا کفارہ یہ ہوا کہ جنہوں نے پوجا بچڑے کی نہیں کی ہے وہ اس کو قتل کریں گے جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی ہے۔ اس طرح ایک دن میں تقریباً 70,000 لوگ قتل کر دیے گئے کفارے کے طور پر۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ، آپ بنی اسرائیل کے چند نمائندوں کو لے کر کوہ طور پر آئیے تاکہ جو بچڑے کی پرستش ان لوگوں نے کی تھی اس کے لیے یہ میری خدمت، میری بارگاہ میں آ کر معذرت پیش کرے اور پھر میں ان کو معاف کروں گا۔ ایک دن میں 70,000 جب قتل کر دیے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، حضرت ہارون نے بھی دعا کی کہ اگر اسی طرح یہ قتل ہوتے رہے تو صرف 12,000 بنی اسرائیل ایسے بچے تھے حضرت ہارون کے ساتھ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی۔ 12,000 کے علاوہ تقریباً سبھی نے جو ہے بچڑے کی پرستش کر ڈالی تھی۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے دعا کی کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر بنی اسرائیل تو ختم ہو جائے۔ تو پھر اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو ہم نے معاف کر دیا، جو قتل کر دیے گئے ان کو بھی معاف کر دیا، اور جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو بھی ہم نے معاف کر دیا۔ اب یہ حکم ہوا کہ 70
نمائندوں کو لے کر کوہ طور پر آ جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے چن کر 70 لوگوں کو بنی اسرائیل میں سے منتخب کیا کہ 70 لوگ آپ ان میں سے فلاں 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 آدمی جو ہے یہ میرے ساتھ کوہ طور پر آئے گا۔ جب یہ 70 کے 70 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے اور پھر وہاں جانے کے بعد انہوں نے دوبارہ پھر سے جو ہے اپنی شرارت کا اظہار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ پر یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، حتیٰ نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں تب تک ہم آپ پر یقین نہیں کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا بولتے، ابھی صرف اتنا ہی انہوں نے کہا تھا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، ایک خطرناک آواز آئی، کڑک آئی، جس کتاب نہ لا کر یہ جو 70 آدمی آئے تھے یہ سب کے سب مر گئے، سب کے سب مر گئے، 70 کے 70۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر سے دعا کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار، میں جب واپس جاؤں گا تو پھر بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا، اور یہ ان کے نمائندہ لوگ ہیں، مین لوگوں کو میں جو ہے لے کر آیا تھا، اب میں واپس جاؤں گا اور یہ کہوں گا کہ مطلب سب کا انتقال ہو چکا ہے، تو پھر بنی اسرائیل میرا یقین نہیں کریں گے، بلکہ وہ ہو سکتا ہے میرے اوپر ہی الزام لگا دے کہ انہوں نے ہی کچھ گڑبڑ کی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی کہ مولا کچھ رحم فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 70 کو موت دینے کے بعد پھر دوبارہ زندگی عطا فرمائی، دوبارہ سے زندگی عطا فرمائی۔ تو یہ ایک اور ایک احسان تھا جو بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہی اسی احسان کا تذکرہ اس آیت میں۔ ترجمہ ملائیے، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا، قال یقول کہنا، قلتم جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم آپ پر ہرگز یقین نہیں کریں گے، حتیٰ نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں ایک چنگھاڑ نے، ایک کڑک نے آ لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کڑک بھیجی جس کی وجہ سے تم سب کے سب جو ہے مر گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، جب وہ چنگاڑ نے تمہیں آ لیا اور اللہ کے عذاب نے تمہیں اپنی گرفت میں لیا، تم اس وقت جو ہے اس چیز کو دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندگی دی، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم جو 70 آدمی سب کے سب مر گئے تھے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد ہم نے پھر سے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اچھا، یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد جب بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دے دی اور پھر اس کے بعد فرعون غرق ہو گیا، فرعون مر گیا، تو واپس یہ لوگ دریا پار کر کے دریا کے دوسری طرف گئے تھے، اور جب پھر انہوں نے دیکھا کہ فرعون مر چکا ہے تو واپس یہ مصر میں آئے، کیونکہ مصر ہی میں فرعون رہتا تھا، تو واپس مصر میں آئے اور مصر ہی میں رہ رہے تھے بنی اسرائیل۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد، یہ سب واقعات ہونے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب آپ بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس شریف، بیت المقدس یعنی قدس شریف جو ہے تشریف لے جائیں، یا تو قدس شریف ہے یا پھر قدس شریف سے قریب ایک شہر ہے جس کا نام ہے اریحہ، ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو آپ لے کر وہاں چلے جائیں، اور وہاں عمالقہ ایک قوم ہے جو وہاں پر بستی ہے، اس کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ہوا کہ ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد وہیں پر جو ہے بنی اسرائیل کو آباد ہونا ہے، اس لیے کہ وہیں پر حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے اولاد جو ہے مدفون ہیں۔ پورا ملک شام کا حصہ، سیریا کا جو ہے نا پورا یہ حصہ تھا اس وقت، تو یہ حکم ہوا کہ وہاں جاؤ۔ تو پہلے تو تیار نہیں ہوئے، اس لیے کہ مصر ان کا وہیں یہ لوگ پیدا ہوئے تھے، وہیں رہ رہے تھے، تو چھوڑ کر جانا ان کے لیے آسان نہیں تھا، بہت
مشکل سے جو ہے انہوں نے حامی بھری کہ چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. لیکن جب سفر شروع ہوا تو سفر میں چھوٹی چھوٹی جو بھی پریشانی لاحق ہوتی اس کی شکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرتے. اور اسی سفر کے دوران اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے احسانات بنی اسرائیل پر کیے. من و سلویٰ کا اترنا، آسمان پر ایک بادل سایہ فگن ہونا، ان کے لیے سایہ کرنا، اور پھر ان کے کپڑوں کا اس سفر کے دوران گندے نہ ہونا، میلے نہ ہونا، ان کے ناخنوں کا نہ بڑھنا، ان کے سر کے بالوں کا نہ بڑھنا. یہ سارے احسانات اسی سفر کے دوران اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر کیے. جب تھوڑی سی بات پر یہ شکایت کرتے کہ ہمیں پانی چاہیے، ہمیں پیاس لگ رہی ہے، بہت دھوپ کی شدت ہے، تو پانی کے چشمے نکالے گئے. دھوپ کی شدت کا جب شکوہ کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بادل کو بھیج دیا کہ یہ بادل جو ہے ان کے اوپر سایہ بن کے ہمیشہ رہے گا، ان کو دھوپ نہیں پہنچے گی. جب کپڑوں کے تعلق سے انہوں نے شکایت کی تو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ جاؤ تمہارے کپڑے اب میلے نہیں ہوں گے، اور تمہارے ناخن بھی نہیں بڑھیں گے، تمہارے سر کے بال بھی نہیں بڑھیں گے. تو یہ سارے احسانات اس سفر کے دوران اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر کیے. اللہ فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، غمام کے معنی بادل. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ، اور ہم نے تم پر سایہ کیا، الغمام بادل سے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا. من اور سلوہ کھانے کے لیے. من کیا تھا؟ من کے تعلق سے مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک قسم کا ایک میٹھی ڈش تھی جو صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان سے جو ہے برستی تھی، اور بنی اسرائیل جو ہے اسے اپنے کپڑوں میں جو ہے جمع کر لیتے تھے. تقریباً 1 صاع جو ہے وہ ان کے لیے برستی تھی، اور اس کو دن بھر جو ہے وہ کھاتے رہتے تھے. من. اور سلوہ کیا ہے؟ سلوہ ایک بھنا ہوا پرندہ تھا. ایک روایت یہ ہے کہ بھنے ہوئے پرندے باضابطہ آتے تھے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جنوب سے چلنے والی ہوا جو ہے وہ ان پرندوں کو اڑا کر ان کی طرف لے جاتی تھی، بنی اسرائیل کی طرف، اور بنی اسرائیل پھر ان کو شکار کر کے جو ہے وہ پکا کر کھاتے تھے. تو اس طرح کی نعمت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نوازا. ہفتے کے 6 دن یہ من اور سلوہ اترتے تھے، سوائے سیٹرڈے کے، سنیچر کے. لیکن جمعہ کے دن جو ہے 2 دن کا کھانا اترتا تھا. ہفتے کے لیے جتنا کافی ہو جائے اتنا کھانا جو ہے جمعہ کے دن ہی جو ہے ان کے لیے اتر جاتا تھا. اور حکم یہ تھا کہ زیادہ جمع نہیں کرنا ہے، زیادہ ذخیرہ نہیں کرنا ہے. ہفتے کے لیے جتنا چاہیے اتنا ہم دے رہے ہیں، اتنا رکھ لینا، پھر پیر کے دن، اتوار کے دن پھر سے جو ہے وہ من اور سلوہ جو ہے تمہارے لیے بھیجا جائے گا. لیکن حریص قوم تھی، لالچی قوم تھی. انہوں نے کہا کہ اتوار کے دن اگر نہیں آئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو اور زیادہ جمع کر کے رکھنے لگے، اور پھر وہ کھانا جو ہے سڑنا شروع ہو گیا. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلے غذا جو ہے وہ سڑتی نہیں تھی، کھانے کی جو چیزیں ہوتی تھی نا وہ سڑتی نہیں تھی، وہ ٹھیک ٹھاک رہتی تھی. یہ جو بنی اسرائیل کی طرف سے عمل ہوا یہ ذخیرہ اندوزی کا، اس کے بعد ہی سے کھانا جو ہے وہ سڑنا شروع ہوا. ورنہ پہلے کھانا سڑتا نہیں تھا، باسی نہیں ہوتا بلکہ فریش ہی رہتا. تو جب پھر انہوں نے ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ سلسلہ روک دیا، من و سلوہ کو ختم کر دیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جس کی ہم نے تمہیں روزی دی. جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں روزی کے طور پر دی ہیں، جو تمہیں ہم نے پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان کو کھاؤ. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا. وَمَا ظَلَمُونَا، یا انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انہوں نے خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا. یہ جو ذخیرہ اندوزی کا جو عمل تھا، جمع کر کے رکھنے کا جو عمل تھا، اس طرح کر کے انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کے خزانے میں تو کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو اور نوازتا اور عطا فرماتا، لیکن انہوں نے اس طرح کر کے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا اور خود ہی اپنا انہوں نے نقصان کیا. وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے.
یا ظلم کیا۔ اب یہ ہوا اور یہ پورا سفر مکمل ہونے کے بعد وہ شہر آیا بیت المقدس شریف یا پھر شہر اریحا۔ اب اس شہر کا جو دروازہ تھا وہ دروازہ ان کے لیے قبلے کی منزل میں تھا، قبلے کی منزل میں۔ جس طرح ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح ان کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ اس دروازے کی طرف منہ کر کے سجدہ کریں، اس دروازے کی طرف منہ کر کے سجدہ کریں۔ ایک سے بڑھ کر ایک گناہ، ایک سے بڑھ کر ایک نافرمانی بنی اسرائیل کرتے تھے، اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا۔ احسان پر احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور نافرمانی پر نافرمانی بنی اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اسرائیلی جو ہے نا وہ کس قدر شریر قوم، شروع ہی سے اس کی شرارت جو ہے وہ مشہور ہے، شروع ہی سے۔ تو ان کے لیے حکم یہ تھا کہ جب اس دروازے سے تم شہر میں داخل ہو تو سجدہ کرنا، اور سجدہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا۔ استغفار کے لیے ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم کہنا حتتن، کیا کہنا؟ حتتن۔ حتتن کے معنی جس طرح ہم ہماری عربی زبان میں ہم استغفر اللہ کہتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، تو حتتن کا معنی بھی وہی تھا کہ تم مجھے معاف کر دے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ سجدہ کرنے کا حکم تھا، سجدہ نہیں کیا، بلکہ اپنی سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے یہ دروازے میں داخل، یعنی اللہ کے حکم کا ایک طرح سے مذاق اڑایا۔ اللہ کے رسول نے جو انہیں حکم دیا تھا اس حکم کی انہوں نے خلاف ورزی کی، اور کہا تھا کیا کہ حتتن بولنا ہے، استغفار کا کلمہ بولنا ہے، لیکن انہوں نے کہا حبتن فی شعرتی، یعنی اس شہر کے اندر جانے کے بعد ان کو بہت سارا غلہ ملنے والا تھا، تو وہ اس غلے کو یاد کر رہے تھے کہ اندر جانے کے بعد تو ہمیں بہت سارا غلہ ملنے والا ہے۔ اب اس طرح کی جب حرکت ہوئی تو پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا۔ شہر میں داخل ہوئے، شہر میں داخل ہونے کے بعد طاعون کی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دی۔ طاعون یعنی وبائی مرض ہوتا ہے نا، جیسے کرونا، یہ بھی ایک قسم کا طاعون ہے جو پھیل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ طاعون کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان موجود ہے کہ اگر کسی شہر میں طاعون پھیل جائے، کوئی بھی وائرس، کوئی بھی بیماری پھیل جائے، تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں نہ جائے، بلکہ وہیں پر رہیں۔ اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بیماری پہنچتی ہے تو اس پر صبر کریں، جو ہماری قسمت میں ہے وہی ہوگا۔ اگر ہماری زندگی باقی ہے تو کوئی بھی بیماری ہمیں مار نہیں سکتی، اور اگر ہمیں اسی مرض میں جانا ہے تو ہم کہیں پر بھی چلے جائیں، موت سے دامن نہیں چھڑا سکتے۔ اچھا، جس شہر میں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے تو دوسرے شہر والوں کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں شہر میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس شہر میں نہ جائیں، اس شہر میں نہ جائیں، بلکہ اپنے شہر میں ہی رہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، اور یاد کرو جب ہم نے کہا، اُدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر قریہ سے وہی یا تو قدس شریف مراد ہے، بیت المقدس شریف مراد ہے، یا پھر اریحا، اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تو اس شہر میں جہاں چاہو بلا روک ٹوک کے کھاؤ، بلا روک ٹوک کے کھاؤ۔ تو جب یہ مقام اریحا، شہر اریحا یا بیت المقدس شریف میں پہنچے تو وہاں پہلے سے عمالقہ موجود تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل آ رہے ہیں تو پھر انہوں نے شہر خالی کر دیا تھا، شہر خالی کر دیا تھا، اور جتنا بھی ان کے پاس اناج تھا سارا اناج وہ وہیں پر چھوڑ کر گئے تھے۔ تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اناج کھانے کی اجازت دی تھی کہ اندر جانے کے بعد تمہیں بے شمار غلہ ملے گا، اناج ملے گا، لہٰذا تم اس کو کھا سکتے ہو، اس میں کسی طرح کی تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور زبان سے بولو کیا؟ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اب تک جتنی بھی نافرمانیاں تم نے کی ہیں نا، ہم تمہاری ساری خطائیں، تمہاری ساری لغزشیں ہم معاف کر دیں۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے لیے تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔
وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو قریب ہے کہ ہم اور بڑھا کر دیں گے. جو اچھے لوگ ہیں، جو احسان جن کے اندر پایا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو ہم اور بڑھا کر دیں گے. یعنی یہ جو نعمت ہم نے دی ان کو کہ یہاں پر سارا غلہ ان کے لیے پہلے سے موجود تھا، جو لوگ نیک ہوں گے، جو احسان مند ہوں گے، ان کو اور ہم زیادہ دیں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ظالموں نے اس کلمے کو بدل دیا جس کلمے کو کہنے کے لیے ان کو کہا گیا تھا. حتتن کہنے کے لیے کہا تھا تو انہوں نے حتتن نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ حبتن فی شعرتن، حبتن فی شعرتن. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ہماری نافرمانی کر کے ظلم کیا، ان کے اوپر ہم نے کیا نازل کیا؟ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے عذاب، آسمان سے ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا. بیماری، طاعون کی بیماری ان کے درمیان پھیل گئی. بما کانوا یفسقون، بدلہ اس کا جو وہ نافرمانیاں کرتے تھے. جو بھی نافرمانیاں ان کی طرف سے ہوا، جو بھی فسق و فجور ان سے ہوا، اس کے بدلے کے طور پر ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا. یہاں تک کہ ایک ہی دن میں طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر تقریباً ایک روایت کے مطابق 24,000 لوگ مر گئے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 کے قریب لوگ جو ہے طاعون کی وبا میں مبتلا ہو کر مر گئے. تو یہ قوم پہلے ہی سے سرکش رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کیا. انبیاء کرام کی شان میں بے ادبیاں کی، بلکہ انبیاء کرام کا انہوں نے قتل کیا. انبیاء کرام کا انہوں نے قتل کیا، کئی نبیوں کو انہوں نے جو ہے قتل کیا. تو ایسی سرکش قوم جس کی ہسٹری ایسی پرانی ہے، آج اگر یہی قوم جو ہے فلسطین میں بچوں کا قتل عام کر رہی ہے تو پھر کوئی تعجب کی بات نہیں. ہم نے سنا تھا، ابھی پڑھا ہم نے فرعون کے تعلق سے کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اس کو جو ہے وہ ذبح کروا دیتا. لیکن آج بھی ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. آج بھی نہتے کم سن بچوں پر جو ہے بم گرائے جا رہے ہیں، بغیر کچھ دیکھے جو ہے گولیاں چلائی جا رہی ہیں، اور جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان پر بھی بم برسائے جا رہے ہیں، قتل عام کیا جا رہا ہے. تو ان سے جو ہے کیا بھی بھلائی کی آپ امید نہیں کر سکتے. یہ سرکش قوم رہی ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کی گرفت فرمائے گا، جب فرمائے گا، اور جب گرفت فرمائے گا تو خطرناک گرفت ان کی ہوگی انشاءاللہ. آئندہ جو رکوع شروع ہونے جا رہا ہے اس میں بھی بنی اسرائیل پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں، ابھی انہی کا سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے. یہ پورا رکوع جو ہے اس میں بھی جو ہے بعد میں پھر جب انہوں نے من و سلوہ کے بجائے کیا کہتے ہیں پیاز اور دیگر سبزیوں کا مطالبہ کیا اور پانی کا مطالبہ کیا، تو پھر ان کے لیے جو پانی کے جو چشمے جاری ہوئے، ان ساری چیزوں کا تذکرہ جو ہے وہ آنے والے رکوع میں ملے گا انشاءاللہ. تو اس کو انشاءاللہ آئندہ ایک بار ہم پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء وحجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.